کچھ بہت کام کی بات آپ کے ذہن و گمان میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، کسی لکڑی کو کاٹ کر اگر مٹی میں دفنا دیا جائے تو اسے دفنانا کہتے ہیں، لیکن کسی پیڑ کے پھل میں ملنے والا بیج اگر اسے مٹی میں ڈال دیا جائے تو اسے روپنا یا بونا کہتے ہیں۔ آج میں یہاں آ کر اتنا خوش ہوا ہوں کہ میں ان علاقوں سے، جن علاقوں سے یہاں اسکول کے بچے آتے ہیں، میں نے بچپن سے ان علاقوں کو دیکھا ہے۔ جہالت سے بھرے ان علاقوں میں نے شادیوں پہ لاکھوں روپیہ خرچہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے بنا بات کے، بنا کوئی شرعی حکم کے، سندل کے نام پر نوجوانوں کو ڈی جے کے پیچھے جھومتے دیکھا ہے۔ میں نے ان علاقوں میں بار بار عمرہ کر ایک بار حج اور ایک بار عمرہ فرض ہونے کے باوجود ہر سال لوگوں کو شوق میں عمرہ کرتے دیکھا ہے۔ میں نے ان علاقوں میں بچیوں کے بہت خوبصورت نہ ہونے کی وجہ سے ان کے رشتوں کو نہ آتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں نے انہی علاقوں میں باپ اور والد کو اپنی حیثیت سے 100 گنا زیادہ شادیوں میں کھڑا کرتے دیکھا ہے۔ میرا دل ٹوٹتا تھا، کیونکہ وہ لکڑیاں جنہیں مٹی ڈال کر دبایا جاتا تھا وہ قبر میں لگنے والی تختیوں کی طرح تھی، پر آج انہی علاقوں میں جو اپنی جہالت کے لیے مشہور تھے، وہاں کے بچوں کو مٹی میں بیج کی طرح پنپتے دیکھ کر میرا دل بڑا ہوا ہے۔ آج انہی علاقوں سے بچوں کو انگریزی میں تقریر کرتا دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ میری عمر کے کچھ سال بڑھ گئے ہیں۔ آج انہی علاقوں سے جو اپنی جہالت کے لیے مشہور تھے، جو اپنی فضول خرچی کے لیے مشہور تھے، اسی علاقوں سے بچوں کو اللہ کا نام انگلش میں لیتا دیکھ کر میرا دل بڑا ہوا ہے، اور میرا دل آج واقعی بہت بڑا ہوا ہے کہ اب جا کر ہمارے بیج ہم وہاں بو رہے ہیں جہاں بس کچھ دنوں کی بات ہے، ایسی فصلیں لہلہائیں گی، ایسی فصلیں لہلہائیں گی کہ دنیا دیکھے گی۔ آپ کو بہت پیاری بات بتانا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ صرف 10 منٹ آپ میری بات سن لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ پرورش کیسی کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو بناتے وقت اس کے سینے میں ایک دل رکھا، اور وہ دل اللہ کے حکم سے اس دن سے دھڑکتا ہے جس دن سے ہم اپنی ماں کی کوکھ میں آئے تھے، اور اس دن تک دھڑکتا رہے گا جس دن تک اللہ اس دل کو بند ہونے کا حکم نہ دے دے۔ اللہ نے ہمارے دل کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے، اور یہ بادشاہ کسی کی نہیں سنتا سوائے اس بادشاہ کے۔ یہ بادشاہ بادشاہوں کے بادشاہ کی سنتا ہے۔ کیسے سنتا ہے؟ تو میڈیکل سائنس کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب ڈاکٹر یہاں آلہ لگاتا ہے تو اسے ایک آواز سنائی دیتی ہے، خون کو کھینچنے کی آواز اور خون کو جسم میں پھیلانے کی آواز۔ سننے والے نے جب پہلی بار آلہ لگایا، وہ ریسرچ کرنے والا مسلمان نہیں تھا۔ مسلمان اس زمانے میں ماڈرن تعلیموں سے بہت دور تھے، تو اس نے جب پہلی بار آلہ لگایا اور دل کے دھڑکنے کی آواز سنی تو اسے سنائی دیا لب ڈب لب ڈب لب ڈب۔ اس نے میڈیکل سائنس کی کتابوں میں ویسا ہی لکھا کہ جب ہمارا دل دھڑکتا ہے
تو آواز آتی ہے لب ڈب لب ڈب. لب خون کو کھینچنے کی, ڈب خون کو کھینچ کر آکسیجن ملا کر پھیلانے کی. یہ لب ڈب اس نے سنا تھا کیونکہ آپ کے بچے نے اتنی پڑھائی نہیں کی تھی کہ وہ ریسرچ کر سکتا تھا. اگر کسی مسلمان نے پہلی بار آلہ لگا کر وہ آواز سنی ہوتی تو سچ میں اس کو وہی آواز آتی جو آواز وہ بادشاہ وہ دل نکالتا ہے. اور آپ کو پتا ہے وہ آواز کیا ہے؟ ہمارا دل اللہ 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 کہہ کے دھڑکتا ہے. لیکن ہماری کان جو تھے وہ کان ہمارے پڑھے لکھے اس عقیدے سے نہیں تھے, اس لیے اللہ کے نام کو سننے والے نے لب ڈب سنا. یہ بادشاہ, یہ دل ایک دھڑکن میں ایک بار اپنے رب کا نام لیتا ہے اور یہ کہتا ہے اللہ اللہ. اور یہ کس دن تک لیتا ہے؟ اس دن تک جس دن تک ہمارا رب یہ حکم نہ کر دے کہ تم بند ہو جاؤ. لیکن اس بادشاہ کی زندگی قرآن کی آیتوں سے آتی ہے, حدیث کے ترجموں سے آتی ہے. آپ نے جس دن سے ایک رکوع کو تفسیر اور ترجمے کے بنا پڑھنا شروع کیا, اس دن سے آپ کا بادشاہ وہ کمزور ہونے لگا, حتیٰ کہ وہ مرنے لگا ہے. اور ابھی ہمارا بادشاہ کوما میں ہے. لیکن اللہ نے صرف بادشاہ نہیں بنایا, اللہ نے اس بادشاہ کو ایک وزیر بھی دیا. دنیا اس وزیر کو دماغ کہتی ہے. اس وزیر کو بناتے سمے, اس دماغ کو بناتے سمے اللہ نے حکم دیا کہ تم اپنی فیملی کے لیے حلال کی روزی کا انتظام کرنا, تم دنیا میں اتنی اونچی تعلیم حاصل کرنا, تم دنیا میں اتنا اونچا مقام حاصل کرنا کہ حلال کی روزی آنے والی نسلیں تمہارے دماغ کے وزیر کے کمانے سے کھائے. آپ کو پتا ہے ہم نے قرآن اور حدیث کے ترجمے کو جب سے پڑھنا چھوڑا, ہمارے بادشاہ کی موت ہو گئی اور ہم نے وزیر کو یعنی دماغ کو جب سے اسکول جانے سے منع کیا, ہمارے وزیر یعنی ہمارے دماغ کی بھی موت ہو گئی. آپ کو لگتا ہے یہ مسلمان بیٹھے ہیں سامنے, کوئی مسلمان والی بات ہے, کوئی ایسا عہدہ, کوئی ایسا مقام کچھ ہے آپ کے پاس کہ آپ کی آواز, آپ کی بات سنی جائے؟ آپ کے محلے سے کسی کو بے گناہ اٹھا کے لے جایا جائے؟ ہے آپ کے محلے میں کوئی ایک اپلیکیشن لکھنے والا جس سے اس کی سزا کم ہو جائے؟ آپ کے گھروں پہ بلڈوزر چلا دیا جائے؟ ہے کوئی مائیکا لال اتنا پڑھا ہوا جو اس بلڈوزر کو روکنے لائق ایک اپلیکیشن لکھ دے؟ جواب ہے نہیں ہے. کیوں؟ بچپن میں تعلیم لینے ہمارا دماغ اسکول میں لگا ہی نہیں, ہمارا وزیر ان پڑھ رہ گیا. اس وجہ سے ہماری بستیاں یہ عیاشیوں کا, فضول خرچیوں کا, پان ٹھیلوں کا, بنا بات کی دعوتوں کا, رات کے 3 بجے تک جگنے کا اڈا بن کر رہ گئی. اور اس کی سزائیں آج ہماری قوم, ہماری امت کو مل رہی. لیکن اگر ہم اسکول نہیں گئے تو کبھی غلطی سے مدرسے یا مسجد کے امام کے پاس بھی نہیں گئے, لیکن صرف اپنا ناظرہ پورا کرنے گئے, صرف اپنی قرآن پوری پڑھنے تک گئے. اس کا مطلب کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی, اس کی ترجمانی کو سمجھنا پھر اپنی زندگی میں اتارنے کی کبھی کوشش نہیں کی. اس کا نتیجہ ہے آج ماں باپ کو چھوڑ کر بیٹے اور بیٹیاں ان سے ہمیشہ کے لیے قطع تعلق کر کے